امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ایک شخص خدمت امام میں پہنچا، پہنچنے کے بعد کہتا ہے مولا سے، مولا میرے دو مسئلے۔ پہلا مسئلہ کہ مولا قرضہ بہت ہو گیا اور اس قرضے کی وجہ سے مجھے رات کو نیند نہیں آتی۔ دوسرا مولا ایک ظالم میرے پیچھے لگا ہوا ہے اور اس کے ظلم کا خوف بہت ہے، کوئی ایسا طریقہ بتائیے قرضہ بھی ادا ہو جائے اور ظالم کا ظلم مجھ سے دور ہو جائے۔ فرمایا جاؤ، جب آدھی رات سے زیادہ کا وقت ختم ہو جائے تو خدا کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ احزاب، بھلا کون نہیں جانتا، اتنی مشہور سورہ ہے، کوئی اور سورہ یاد ہو کہ نہ ہو، سورہ احزاب خوب یاد ہے۔ کیوں یاد ہے؟ کہ اس میں 2 خاص آیتیں ایسی ہیں جو ہر دن انسان کے لیے تلاوت کی خاصیت دیے ہوئے۔ ایک ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور دوسری مشہور معروف آیت انما یرید اللہ۔ اس پورے سورہ احزاب میں آیت تطہیر سے متصل 20 مقامات پر پروردگار نے ضمیر جمع مؤنث کو استعمال کیا۔ بہت غور کیجیے گا، بڑی احتیاط سے، چونکہ یہ عام بات نہیں ہے، بڑی خاص بات ہے، اور جو خاص ہو وہ خاص انداز سے پیش کی جاتی ہے۔ 20 مقامات پر سورہ احزاب میں پروردگار نے صیغہ جمع مؤنث کو استعمال کیا۔ کیا مطلب؟ کہ جہاں جہاں ازواج پیغمبر کا ذکر آیا وہاں صیغہ جمع مؤنث کا استعمال ہوا۔ اب آپ تو عربی ادب سے کتنا واقف ہیں؟ الحمدللہ میں ایک طالب علم، ایک صیغہ ہے صیغہ واحد مؤنث، اور قسم بخدا پیغمبر کے گھر میں ایک مؤنث رہی جس کا عنوان تھا مادر فاطمہ زہرا۔ شاید لفظ مؤنث سے اور قریب ہونے کے لیے فیمیل کہہ لیجیے۔ پیغمبر کے ازواج مطہرات میں سے، گرچہ یہ جملہ بڑا ثقیل ہو گیا میرے لیے، پیغمبر کی ازواج میں سے تاریخ شاہد ہے کہ ایک زوجہ ہیں جو مکۃ المکرمہ کی حیات میں آپ کے حرم میں رہیں، اور مدینہ منورہ کی زندگی میں آپ کو ملے گا صیغہ جمع کا، اور جمع کے صیغے کا مطلب ہے 2 نہیں 3 یا 3 سے زیادہ۔ تو 20 مقامات پر صیغہ استعمال ہو جمع مؤنث کا۔ اچانک خدا کو کیا ہوا کہ گھر والیوں کی بات کرتے کرتے گھر والوں پر آ گیا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صیغہ پلٹ دیا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ انسان صیغہ استعمال کرے اس طرح سے، خواتین ہوں اس میں کوئی ایک آدھ مرد ہو تو صیغہ مؤنث کا استعمال کرے، یہ ممکن نہیں۔ مؤنث الگ، مذکر الگ، فیمیل الگ اور میل الگ۔ یہ سورہ احزاب کی ان تمام آیتوں کے عنوان میں پروردگار نے صیغہ تبدیل کیا، اور تبدیل کر کے مؤنث سے جمع مذکر میں پلٹ دیا۔ اللہ اکبر۔ عام طور پر ہمیں پہچان آسان نہ ہوتی اگر خدا اعلان نہ کرتا۔ خدا تعالیٰ بڑا احسان ہے کہ تو نے بتا دیا کہ لا یمسہ الا المطہرون، جب پڑھنا تو گھبرانا مت، ہم نے ایسے لوگ رکھے ہیں۔ انما اللہ کا ارادہ بیان کیا گیا۔ اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ اے اہل بیت رسول، کہ تم سے ہر قسم کی رس اور پلیدی کو دور کر دے، ترجمہ جو عام لوگ کر رہے ہیں، اور تمہیں ایسا پاک اور پاکیزہ قرار دے جیسا کہ پاک اور پاکیزہ کرنے کا حق ہے۔ وہی لفظ استعمال ہوا، یطہر اور مطہر۔ یہ صیغہ مضارع، باب تفعیل کا صیغہ مضارع، باب تفعیل کا اسم فاعل، المطہرون۔ اس قرآن کا علم کس کے پاس ہے؟ کہ مطہرون کے پاس۔ مطہرون کون ہیں؟ کہ جو چادر کے نیچے مطہرون ہیں۔ گھر کے اندر تو اور بھی بہت ہیں، اور کسی بی بی کا نام لیجئے کہ نہ لیجئے، حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا، جامع ترمذی کی روایت کے اعتبار سے بھی
صفیہ بیان کرتی جناب عائشہ سے، اور حدیث قصہ کے روایت کو جناب عائشہ نے بھی بیان کیا۔ یہ الگ بات کہ جناب عائشہ خود بیان نہیں کرتی کہ میں گئی قریب میں، نہیں، البتہ ام سلمہ کی روایت میں کہ ام سلمہ کہتی کہ میں قریب گئی، اللہ کے رسول چادر میں تھے اور آپ کے ساتھ پنجتن کے باقی 4 افراد موجود تھے، سب ملا کے 5 ہو گئے تھے۔ میں نے کہا کیا میں بھی داخل ہو سکتی ہوں؟ اللہ کے رسول نے جواب میں ارشاد فرمایا، ام سلمہ انکی علی خیر، تم خیر پر تو ہو، اگر چادر میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب ہر خیر پر ہونے والا چادر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جب خیر پر ہونے والا چادر میں داخل نہیں ہو سکتا، جو خیر پر نہ ہو وہ چادر میں کیسے داخل ہو سکے گا؟ پروردگار نے مخصوص کیا اس صفت کے افراد کو کہ وہ علم رکھتے ہیں اس قرآن کا۔ اب آئیے بڑے اختصار کے ساتھ یہ دونوں باتیں جمع ہو گئیں۔ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے جاتے جاتے 2 چیزیں عطا کرے گئے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، اللہ کی کتاب اور میرے عطرت۔ لفظ قرآن کا ترجمہ، کتاب خدا کا ترجمہ، قرآن کہتے ہیں 2 معنی لیے ہوئے، بہت زیادہ جسے پڑھا جائے اسے قرآن کہتے ہیں۔ یہ شکل مصدر کے معنی لیے ہوئے، شکران، غفران، کفران، اور اسی کے وزن پہ ہے قرآن۔ لفظ قرأ سے قرآن، اس کے معنی ہے جو زیادہ پڑھا جائے، یہ ہم نے ترجمہ کیا ہے۔ قرآن کا ترجمہ ہے پڑھے جانے کے معنی کو قرآن کہتے ہیں، اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ یہی کتاب پڑھی جاتی ہے، شاید اسم بمسمى ہو گئے، کوئی اور کتاب اتنی پڑھی جاتی ہی نہیں۔ اللہ اکبر، حتیٰ کہ خدا نے نماز کو بغیر قرآن کے مکمل نہیں کروایا ہے کہ نماز پڑھو تب بھی قرآن پڑھو۔ ایک قرآن کے معنی ہے جمع کرنا، مختلف اجزاء کو جمع کرنا۔ آیتیں جمع ہو جائیں تو قرآن ہے، سورتیں جمع ہو جائیں تو قرآن ہے، یا شکل جمع قرآن ہے یا شکل تلاوت قرآن ہے۔ یہ تو معنی تھے قرآن کے، اور عطرت کے معنی کیا ہے؟ یہاں شروع کر رہے بات، کل مکمل کریں۔ عطرت کے 11 معنی بیان کیے گئے، عطرت کے 11 معنی بیان کیے۔ عطرت کہتے ہیں اس خوشبودار پھول کو اس کی خوشبو اطراف میں پھیلی ہوئی ہو۔ قسم بخدا ہمیں تو نہیں معلوم کہ خوشبو عطرت کی کیسی ہوتی ہے، البتہ تاریخ بتاتی ہے انی اشم عندک رائحۃ طیبہ، کہ جب آ رہے تھے شہزادے جانب مادرے تو کہتے تھے ماں سے، اماں ہم آپ کے قریب خوشبو سونگھ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اگر تصور کیجئے تو دونوں کو اس انداز سے اللہ کے رسول نے جمع کیا کہ جب سے قرآن، جب سے عطرت، جب تک قرآن، جب تک عطرت۔ الفاظ کو بدل دیتا ہوں، عطرت کے افعال کو اقوال میں تبدیل کرو، قرآن ہو جاتا ہے۔ قرآن میں جو اقوال ہیں ان کو افعال میں تبدیل کرو تو آل محمد ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں ایسے ملے ہوئے لن یفترقا کہ ان میں جدائی ہرگز ممکن نہیں ہے۔ تو آئیے جاتے جاتے امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے نماز پڑھیں۔ شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے کتاب تہذیب میں اسناد کے ساتھ اس روایت کو نقل کیا۔ ایک شخص خدمت امام میں پہنچنے کے بعد کہتا ہے مولا سے، مولا میرے 2 مسئلے۔ پہلا مسئلہ کہ مولا قرضہ بہت ہو گیا۔ آج کل شاید پاکستان کے تو مسائل میں یہ مسئلہ بہت ہلکا بھی ہے، لیکن بہت قرضہ ہو گیا، اور اس قرضے کی وجہ سے مجھے رات کو نیند نہیں آتی۔ دوسرا مولا ایک ظالم میرے پیچھے لگا ہوا ہے،
اور اس کے ظلم کا خوف بہت ہے۔ کوئی ایسا طریقہ بتائیے قرضہ بھی ادا ہو جائے اور ظالم کا ظلم مجھ سے دور ہو جائے۔ فرمایا جاؤ، جب آدھی رات سے زیادہ کا وقت ختم ہو جائے تو خدا کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھو۔ نماز کا طریقہ یہ ہوگا کہ تم رکعت اول میں الحمد کے بعد پڑھو گے آیت الکرسی، اور یہ بات یاد ہے کہ آیت الکرسی کی تلاوت کا جو مسئلہ ہے وہ اتنا زیادہ حساس ہے۔ اولاً تو بغیر بسم اللہ کی پڑھی جاتی، آیت سورہ نہیں ہے۔ دوم، سوائے 2 نمازوں کے، ایک نماز وحشت قبر اور ایک غالباً نماز عید مباہلہ، آیت الکرسی علی العظیم تک پڑھی جائے ان نمازوں میں، کہ جہاں صرف اتنا بیان ہو کہ آیت الکرسی پڑھ لی۔ رکعت دوم میں الحمد کے بعد پڑھو سورہ الحشر کی آیت نمبر 21 آیت نمبر 24 تک۔ لو انزلنا ھذا القرآن، یاد رہے ہمارا موضوع کیا ہے، یہ نماز ہمارے موضوع میں آ رہی تھی تو بیان کر رہے ہیں۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یہاں سے لے کر آخر سورہ تک، سورہ الحشر کا جب نماز پڑھ لو تو قرآن مجید کو اپنے سر پہ رکھو۔ اللہم بحق ھذا القرآن وبحق من ارسلتہ بہ وبحق کل مؤمن مدحتہ فیہ وبحقک علیہم فلا احد اعرف منک بحقک بک یا اللہ۔ اور اب وہ نماز جو آپ شب قدر میں پڑھتے ہیں، آپ کو یاد آ رہی ہوگی، تھوڑا سا اختلاف، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ شب قدر میں جو آپ پڑھتے ہیں وہ نماز ذرا اس سے ذرا مختلف ہے۔ بے کا یا اللہ کے بے محمد، بے علی، بے فاطمہ، قرآن اور عزت دونوں جمع ہو رہے ہیں۔ واحد عمل ہے اعمال میں، قرآن اور عزت دونوں جمع ہو رہے ہیں۔ سر پہ قرآن ہے، زبان پر عزت کا نام ہے، پھر بھی دعا قبول نہ ہو، یہ کیسے ممکنات میں ہے؟ البتہ یہاں پہ امام کے الفاظ ہیں، اس طرح پڑھو بے کا یا اللہ 10 مرتبہ، پھر اب لفظ بے کا ہٹا دو، پھر یا محمد ہو 10 مرتبہ، یا علی ہو 10 مرتبہ، یا فاطمہ تو 10 مرتبہ، یہاں تک کہ امام زمانہ علیہ السلام کا نام مکمل کرو۔ 2 رکعت نماز آدھی رات کے وقت کے قریب، رکعت اول میں الحمد کے بعد آیت الکرسی، دوم میں سورہ الحشر کی آیت نمبر 21 سے 24 تک، اور نماز کے بعد یہ عمل قرآن۔ وہ شخص چلا گیا اور کچھ عرصے کے بعد واپس آیا تو اب اس کی کیفیت ایسی ہے کہ مولا کے ہاتھ چومتا ہے، مولا کی ابا چومتا ہے، مولا کیا آپ نے تحفہ عطا کیا، سارے قرضے ادا ہو گئے، اور جو ظالم تھا اس کا ظلم مجھ سے دور ہو گیا، اور صرف یہی نہیں ہوا بلکہ رزق میں اتنی برکت ہوئی کہ میں تونگر ہو گیا۔